ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ قرآن کی روح سے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں، ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں۔ ان کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ چھوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف۔ حقیقت حال یہی ہے کہ ہمارے کچھ دوست قرآن کریم کا نام لے کر اس طرح کی تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ سننے والا قرآن کے نام پر ان کی ان باتوں کو اعتماد میں لے لیتا ہے، لیکن حقیقت حال ان کی تحقیق سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے اس دوست نے حرام چیزوں کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتۃ میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے علاوہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں جن 5 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں ایسی عورت کے بارے میں جس کو 3 طلاقیں دی جا چکی ہوں، ارشاد ربانی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ اس کے 3 طلاق دینے کے بعد اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہو گئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں 14 رشتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے شادی کے حوالے سے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہارے لیے مائیں حرام ہیں شادی کے حوالے سے، بیٹیاں حرام ہیں۔ یوں 14 رشتوں کو انسان کے لیے شادی کے حوالے سے حرام قرار دیا گیا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں طلاق یافتہ 3 دفعہ کے بعد عورت کو مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور 14 رشتوں کو انسان کی شادی کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے لیے یا حرمت کے اور حرام ہونے کے الفاظ ہیں یا لا تحل کے الفاظ ہیں کہ حلال نہیں ہیں۔ ان چیزوں کا تذکرہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں نہیں ہے، جبکہ دعویٰ ہمارے دوست نے یہ کیا تھا کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز قرآنی نقطہ نظر سے حرام نہیں ہے، اور اس کو حرام قرار دینا قرآن کریم پر زیادتی ہے، جبکہ آپ کے سامنے قرآنی ریسرچ کی بنیاد پر قرآنی آیات کے حوالے سے ایسی چیزوں کا ذکر ہو چکا کہ جن کو خود قرآن حرام قرار دیتا ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ کر دینا کہ 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، کتنی بڑی کنفیوژن ہے، کتنی بڑی ڈس انفارمیشن ہے، اور اپنے سننے والوں کے لیے کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ مزید آگے بڑھیے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4057 اور اس کے علاوہ اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک منقول ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اصلی ریشم کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور حاضرین کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرمایا ان ہذین حرام علی ذکور امتی
حل لاناثہم، یہ دو چیزیں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یوں مردوں کے لیے سونے کے استعمال کی حرمت اور اصلی ریشم کے کپڑوں کے استعمال کی حرمت اس حدیث شریفہ میں مذکور ہے، جبکہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کیا موصوف کے اس دعوے کی بنیاد پر ان دو چیزوں کو حلال قرار دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یوں محترم سامعین، آج ٹی وی کی سکرین پہ ایسے اسکالر قرآن کے نام پر آ کر اپنی ایسی تحقیقات پیش کرتے ہیں جس میں گہرائی نہیں ہوتی، جو 100% حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے اور قرآن کریم کے وہ پختہ کار علماء جنہیں قرآنی علوم پر عبور حاصل ہے ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اسکالرز کی کنفیوژن اور ڈس انفارمیشن سے محفوظ فرمائے اور ان کی وجہ سے ہمیں کسی غلط فہمی یا غلط عملی میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔